السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم انشاءاللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان، خلافت اور شہادت کے متعلق مختصر سے وقت میں گفتگو کریں گے۔ یکم محرم الحرام کا سال کا پہلا مہینہ ہے، مگر امت کے لیے غم کی ایک یاد بھری داستان ہے۔ اس مہینے کے اندر دو عظیم شخصیتوں کو شہید کیا گیا، ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج چونکہ یکم محرم الحرام ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دن شہید کیا گیا تھا۔ سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام و نسب کے متعلق جانتے ہیں۔ حضرت عمر کا نام عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزیٰ القرشی العدوی ہے۔ کنیت ان کی ابو حفص ہے، لقب فاروق، یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے۔ قبیلہ قریش بنی عدی کی شاخ سے تعلق رکھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت عام الفیل کے تقریباً 13 برس بعد 583 عیسوی میں مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبوت کے 6 سال اسلام قبول کیا۔ ان سے پہلے مسلمان چھپ کر عبادت کرتے تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لاتے ہی مسلمانوں کو اظہار دین کی آزادی ملی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور دعا ان کے حق میں تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے دیوار کو پکڑ کر یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم اعز الاسلام بحب ہذین الرجلین الیک عمر بن خطاب او ابی جہل۔ بعض روایات میں عمر بن حشام بھی آیا ہے۔ عمر بن حشام ابو جہل کا ہی نام ہے۔ ابو جہل چونکہ اس کا لقب ہے، اب یہ توہین اور مذمت کا لقب دیا گیا ہے اس کو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق کے انکار اور ضد پر اڑے رہنے کی وجہ سے دیا تھا ابو جہل کو۔ یہ دعا بڑی غور طلب ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی کہ اللہم اعز الاسلام بحب ہذین الرجلین الیک عمر بن خطاب او ابی جہل۔ یہاں پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن حشام کا ہی نام لے کر اسلام کی عزت کے لیے کیوں دعا کی، جبکہ مکہ میں تو اور بھی لوگ موجود تھے؟ پہلی بات، یہ دونوں اثر و رسوخ والے لوگ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو جہل دونوں قریش کے سردار طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کی بات قبیلے میں ماننے والوں کی تعداد بہت زیادہ تھی جو کہ ان کی بات مانتے تھے۔ اگر ان میں سے کوئی اسلام لے آتا تو یہ دوسروں لوگوں کے لیے بھی ہدایت کا دروازہ بن جاتا۔ قیادت کا ایمان لانا اکثر عوام کا دل کھول دیتا ہے۔ دوسری بات، شخصیت میں قوت اور جرت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن حشام دونوں طاقتور، بہادر، بااثر اور فیصلہ کن مزاج کے حامل تھے۔ ان جیسے افراد کا اسلام قبول کرنا اسلام کو سیاسی، معاشرتی اور دفاعی لحاظ سے طاقت دیتا ہے۔ تیسری بات، دونوں حق کے لیے لڑنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لاتے ہیں تو وہ باطل کے خلاف ڈٹ جائیں گے، اسلام کے پیچھے کھڑے ہو کر رہیں گے اور اسلام کی یہ بلندی کو سرفراز رکھیں گے۔ اور یہی ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی الاعلان ہجرت کی، نماز مسجد الحرام میں ادا کروائی اور صف بندی کا اہتمام کروایا۔ چوتھی بات جو تھی وہ یہ تھی کہ ایک ہدایت کے قابل، دوسرا گمراہی میں ضدی تھا۔ دونوں میں یہ فرق تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل کے نرم، حق کے طالب، باطن کے سچے انسان تھے۔ ابو جہل غرور، ضد اور تکبر میں ڈوبا ہوا
حق دیکھ کر بھی انکار کرنے والا تھا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا اور وہ ابو جہل کو ذلت اور جہالت کی علامت بنا دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اندیشی، بصیرت اور دعا کی حکمت یہ تھی کہ صرف اسلام لانے والے نہیں بلکہ اسلام اٹھانے والوں لوگوں کو چاہے دعا کی، اور ان لوگوں کی دعا کی کہ صرف جو اسلام تو لے آئے وہ ایک علیحدہ جگہ قوت، لیکن جن لوگوں نے اسلام کو اٹھایا اپنے سروں پر، اپنے کندھوں پر ان کو سوار کیا، ان لوگوں کی دعا کی، اور اللہ رب العزت نے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چن لیا اور وہ اسلام کے قلعے کے دروازے بن گئے۔ اسلام میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا مقام ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَوْ كَانَ بَعْدِ نَبِيًّا لَكَانَ عمر بن خطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ حدیث یہ حسن ہے، اور ترمذی، جامعہ ترمذی جو کہ حدیث کی کتاب ہے، اس میں یہ حدیث موجود ہے۔ یہ حدیث حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے مثال ایمان، فہم دین، جرت اور عدل کی دلیل ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے بعد کوئی اور نبی آ سکتا ہے، بلکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت عمر کا بیان ہے۔ شریعت محمدی آخری شریعت ہے اور آپ کا خاتم النبیین ہونا ثابت ہے۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40 میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَلَٰكِن رَّسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی بات کرتے تھے، اسلام میں ان کا مقام بیان کیا جا رہا ہے، تو مقام کے اندر جو سب سے بڑی عظمت تھی ان کی، وہ یہی تھی کہ جو بھی حضرت عمر بات کرتے تھے، اللہ رب العزت قرآن بنا کر اپنے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر نازل فرما دیتے تھے۔ پہلا مقام جو ہے وہ دیکھیے، پردے کا حکم کیوں نازل ہوا اور کس کے کہنے پر نازل ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ازواج کے پاس اچھے اور برے دونوں قسم کے لوگ آتے ہیں، تو آپ اپنی بیویوں کو حکم دیجئے کہ وہ پردہ کر لیں۔ اسی بنا پر یہ آیت نازل ہوئی وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ، کہ جب بھی تم سے کوئی سوال کرنے آئے تو تمہاری بیویوں کو چاہیے کہ وہ پردے کے پیچھے سے جواب دیں۔ پھر دوسرا مقام جہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حرمت بھی نازل کی، وہ شراب کی حرمت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بار بار دعا کی اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا، یا اللہ ہمیں شراب کے بارے میں واضح فیصلہ عطا فرما۔ تو بالآخر یہ آیت نازل ہوئی انما الخمر والمیسر رجس من عمل الشیطان، سورۃ المائدہ آیت نمبر 90 میں یہ بیان ہے، بے شک شراب جوا شیطانی عمل ہیں، لہٰذا اس سے بچو۔ تیسرا مقام جہاں پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ مقرر کر دیں تو فوراً قرآن نازل ہو وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، سورۃ البقرہ آیت نمبر 125، اور مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے وحی الہی کے موافق تھی۔ 10 سے زائد مقامات ایسے ہیں جن پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی تائید قرآن نے کی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ نے حق کو عمر کی زبان اور دل پر جاری کر دیا۔ خلافت کا دور حضرت ابو بکر کی وفات کے بعد 13 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثانی بنے۔ ان کی خلافت کا دور 10 سال 6 ماہ پر محیط ہے، یعنی 13 ہجری سے 23 ہجری تک حضرت عمر نے خلافت کی۔ ان کے دور میں جو چیزیں پیش آئیں، جو فتوحات ہوئیں، وہ یہ ہیں کہ عراق، ایران، شام، مصر، فلسطین جیسے ممالک فتح ہوئے۔ پھر ان کے دور میں عدالت، بیت المال، مردم شماری، پولیس، جیل، دفاتر جیسے ادارے قائم کیے گئے۔ قمری تقویم، ہجری کیلنڈر کا آغاز انہی کے دور میں ہوا تھا۔ خلافت فاروقی عدل کا ایسا ستون تھی جہاں امیر و غریب، مسلم اور غیر مسلم سب کو انصاف ملا، بلا کسی خوف کے اور بلا کسی سفارش کے۔ عدل و انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ آپ کے عدل کی مثالیں اپنی دنیا
رہتی دنیا تک دی جاتی رہیں گی۔ فرمایا کرتے تھے اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا پیاسا یا بھوکا مر گیا تو قیامت والے دن میرے سے سوال ہوگا اور میں اس کا کیا جواب دوں گا۔ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ حضرت عمر اپنی عوام کا کتنا خیال رکھتے تھے اور ان کے درمیان عدل و انصاف کا ترازو ہمیشہ قائم رکھتے تھے، برابر کا یہی انصاف کرتے، وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو، سب برابر کے تھے۔ زہد و تقوی، سادہ لباس، کھردری چادر، پیوبند زدہ کپڑے، زمین پر ہی سونا، بیت المال کا مال اپنے لیے نہ لینا، یہ سب حضرت عمر کا تقوی کا حصہ تھا۔ اب شہادت کی طرف بڑھتے ہیں کہ 23 ہجری میں ایک مجوسی غلام ابو لولو فیروز مجوسی نے آپ پر فجر کی نماز میں حملہ کیا۔ زخم کی تاب نہ لاتے ہوئے آپ 3 دن بعد اب شہادت کی طرف بڑھتے ہیں کہ 23 ہجری میں ایک مجوسی غلام ابو لولو فیروز مجوسی نے آپ پر فجر کی نماز میں حملہ کیا۔ زخم کی تاب نہ لاتے ہوئے آپ 3 دن بعد وفات پا گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ رسول میں دفن ہوئے، جہاں آپ اور ابو بکر آرام فرما ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتے ہیں کہ دین پر غیرت رکھو، عدل پر کبھی سمجھوتا نہ کرو، اقتدار میں بھی عاجزی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، قوم کا خیال رکھو، اللہ تعالیٰ سے نیک حاکم کی دعا کرتے ہی رہا کریں، اللہ رب العزت سے ہمیشہ نیک حاکم کی دعا کریں۔ آج بھی ہمیں نیک حاکم کی ضرورت ہے۔ اللہم ارزقنا حاکما کعمری یخافوک ویعدل فینا ویقیم سنتک ویحمل ہم الامتی یا رب العالمین۔ اے اللہ ہمیں عمر جیسا حکمران عطا فرما جو تجھ سے ڈرتا ہو، ہمارے درمیان عمل کرے، تیری سنت کو زندہ کرے اور امت کا بوجھ اپنے کندھوں پر محسوس کرے۔ اگر ویڈیو کو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور اپنی کمنٹ میں رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔